करने के बाद भी मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग काम क्या होता है, वो है नॉवेल का आगाज़। जी हाँ, नॉवेल का वो पहला जुमला या पहला मंज़र जिसे लिखकर मैं बार बार मिटाती हूँ, बार बार एडिट करती हूँ और फिर भी लगता है कि इसे मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैं मानती हूँ कि नॉवेल का आगाज़ निहायत अहम है। कहते हैं पहला जुमला वो जादू है जो क़ारी को कहानी की दुनिया में ले जाता है। आज मैं आपके साथ वो तमाम उसूल, तकनीक और मशवरे शेयर करूँगी जिनकी मदद से आप अपने नॉवेल का आगाज़ न सिर्फ मुनफरिद बल्कि क़ारी के लिए यादगार भी बना सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। हमारा आज का मौजू बेहद अहम है। अगर आप नॉवेल राइटर हैं तो आप इस बात की अहमियत से वाकिफ़ होंगे कि किसी भी नॉवेल या किताब का पहला जुमला और पहला सीन किस कदर अहम होता है। यही सीन होता है जो क़ारी को या तो बांध लेता है या फिर वो कहानी को दोबारा कभी ना पढ़ने के लिए छोड़ देता है। बतौर क़ारी मैं अपना तजुर्बा बयान करूं तो जिस किताब या नॉवेल का पहला सीन मुझे मुतासिर नहीं कर पाया, मैं चाहे उसे मार्जिन देकर आगे कितना भी पढ़ लूं, ये सोचकर कि शायद आगे जाकर ये कहानी मुझे मुतासिर कर पाए, मेरा इंटरेस्ट उस किताब में डेवलप नहीं हो पाता। इसलिए बतौर राइटर मैं इस चीज़ पर बहुत ज़ोर देती हूँ कि कहानी का पहला सीन बेहद मुतासिर कुन होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि किसी भी नॉवेल का आगाज़ कैसा होना चाहिए। किन बातों का ख्याल रखते हुए आप एक बेहतरीन शुरुआत कर सकते हैं। नॉवेल का आगाज़ किसी भी कहानी का वो पहला लम्हा होता है जहाँ क़ारी आपकी तख्लीकी दुनिया के दरवाज़े पर खड़ा होता है। ये दरवाज़ा ऐसा होना चाहिए जो न सिर्फ खूबसूरत बल्कि दावत देने वाला हो। आगाज़ का पहला जुमला या पहला मंज़र क़ारी के दिलो दिमाग पर पहला तासुर छोड़ता है और ये तासुर क़ारी को कहानी के साथ जोड़े रखने में कुलियती किरदार अदा करता है। अगर आपका आगाज़ मुतासिर कुन नहीं होगा तो क़ारी का कहानी में दिलचस्पी लेना मुश्किल होगा, चाहे आपकी कहानी कितनी ही उम्दा क्यों ना हो। नॉवेल के आगाज़ में क़ारी को न सिर्फ आपकी तहरीर की कैफियत महसूस होती है बल्कि कहानी का मौजू, किरदार और माहौल की झलक भी देखने को मिलती है। नॉवेल के आगाज़ को दिलचस्प और यादगार बनाने के कई तरीके हैं जिन्हें आप अपनी कहानी के मुताबिक मुंतखब कर सकते हैं। जैसे कि सवाल पैदा करें। ऐसा आगाज़ करें जो क़ारी के जहन में सवालात पैदा करे। एक ऐसा जुमला जो कहानी के तजस्सुस को बढ़ा दे और क़ारी को ये सोचने पर मजबूर करे कि इस सवाल का जवाब कहानी में कैसे और कहाँ मिलेगा। मिसाल के तौर पर आप इस जुमले से कहानी का आगाज़ कर सकते हैं कि जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने लगी उसे अंदर से किसी के चीखने की आवाज़ आई। ये जुमला क़ारी को सोचने पर मजबूर करेगा कि चीखने की आवाज़ किसकी थी, ये क्या हो रहा है। इस तरह के सवालात क़ारी की तवज्जो हासिल करते हैं। इसके अलावा अमल से आगाज़ करें। कहानी का आगाज़ किसी ज़ोरदार या सनसनीखेज़ अमल से भी किया जा सकता है ताकि क़ारी फ़ौरन कहानी के एक्शन में शामिल हो जाए। मिसाल के तौर पर गाड़ी तेज़ी से पुल के किनारे की तरफ बढ़ रही थी और उसे यकीन नहीं था कि वो वक्त पर ब्रेक लगा सकेगी। ऐसा आगाज़ कहानी को फ़ौरी तौर पर मुतहर्रिक बना देता है और क़ारी के दिल की धड़कन बढ़ा देता है, जो कहानी के साथ जुड़े रहने के लिए बेहतरीन तकनीक है। इसके अलावा आप किरदार को मुनफरिद अंदाज में मुतारिफ़ करवा सकते हैं। अपने मरकज़ी किरदार को ऐसे अंदाज में मुतारिफ़ करवाएं जो क़ारी को इनके बारे में मज़ीद जानने के लिए तजस्सुस पैदा करे। मिसाल के तौर पर अरहम हमेशा कहता था कि लोगों के चेहरों से उनके राज पढ़ना आसान है और आज उसके सामने सबसे मुश्किल चेहरा था। ये जुमला न सिर्फ किरदार की ख़ुसूसियात को ज़ाहिर करता है बल्कि कहानी की दिलचस्पी को भी बढ़ा देता है। इसके अलावा आप किसी भी सस्पेंस भरे जुमले या चौंका देने वाले बयान से भी कहानी का आगाज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा जुमला या ऐसा बयान या जुमला लिखें जो क़ारी को फ़ौरन हैरत में डाल दे और कहानी के बारे में मज़ीद जानने की ख्वाहिश पैदा करे। मिसाल के तौर पर मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ ये था कि मैंने अपने भाई को कत्ल नहीं किया। ये चौंका देने वाला जुमला क़ारी को फ़ौरन कहानी के गहरे पहलुओं की तरफ ले जाता है। क़ारी में कहानी के बारे में मज़ीद जानने का तजस्सुस पैदा होता है। एक अच्छी मंजर निगारी और माहौल की तफसील से भी
کہانی کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ جانتے ہیں کیسے؟ کہانی کے ماحول یا منظرنامے کو اتنی خوبصورتی سے بیان کریں کہ قاری خود کو اس دنیا میں محسوس کرے۔ مثال کے طور پر گلی کی پتھر کی سڑک پر بارش کے قطرے گرتے ہی ایک عجیب سی مہک اٹھ رہی تھی اور اندھیرے میں وہ سایہ تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ یہ طریقہ کہانی کے ماحول کو مضبوط کرتا ہے اور قاری کو ایک بصری دنیا میں لے جاتا ہے۔ تو یہ تھے وہ 5 طریقے جن کے مطابق آپ اپنی کہانی کا آغاز کر سکتے ہیں، جن کی مدد سے آپ ایک بہترین، منفرد، پرتجسس اور دلچسپ آغاز لکھ سکتے ہیں۔ آئیے جان لیتے ہیں کہ دلچسپی پیدا کر دینے والا آغاز لکھنے کے لیے کن اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے آغاز کو ایسا بنائیں کہ فوراً قاری اس میں دلچسپی لے۔ ایک ایسا جملہ یا منظر تخلیق کریں جو قاری کے تجسس کو زندہ رکھے اور اسے کہانی کے ساتھ جوڑ دے۔ طویل تفصیلات یا وضاحتوں سے گریز کریں۔ آغاز کو مختصر رکھیں، لیکن اس میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ قاری کو کہانی میں گھسیٹ لے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک منظر شروع ہوا ہے تو اب وہ 2-3 صفحات پر مشتمل ہو۔ نہیں، پہلا منظر ایسا ہونا چاہیے جو مختصر اور پر اثر ہو، فوراً سے جو ہے وہ قاری کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ اگر آغاز میں ہی کردار کا تعارف کروانا ہو تو اس کے منفرد پہلوؤں کو اجاگر کریں تاکہ قاری ان سے جڑ سکے، نہ کہ آپ جو ہے وہ کردار کی ظاہری شخصیت کو بتانے لگ جائیں۔ جیسے اکثر ہم پرانے ڈائجسٹوں میں پڑھتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کے سراپا اور اس کی شخصیت کی ظاہری خوبیوں سے جو ہے وہ کردار کا تعارف کروایا جا رہا ہے، بجائے اس کے آپ جو ہے وہ کسی اس کی شخصیت کے منفرد پہلو سے آغاز کریں تاکہ جو ہے وہ قاری فوری طور پر جو ہے وہ کردار سے اٹیچ ہو جائے، کنیکٹ کر سکے۔ اس کے علاوہ ایسا آغاز کریں جو قاری کے دل کو چھو لے، چاہے وہ محبت ہو، ہمدردی ہو یا خوف۔ جذباتی عناصر کہانی کو مضبوط بناتے ہیں۔ اپنے آغاز میں کہانی کے مرکزی تنازع یا موضوع کی ہلکی سی جھلک دیں تاکہ قاری کو پتہ چلے کہ آگے کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ یعنی جو آپ کی کہانی کی تھیم ہے اس کو آپ تھوڑا سا جو ہے وہ جذباتی طور پہ، یا کہانی کا جو مرکزی موضوع ہے اس کو تھوڑی سی جھلک ضرور دکھائیں۔ اب آپ ان آغاز کو لکھنے کے لیے کس طرح جو ہے وہ آپ اپنی اس پریکٹس کو بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلی دوسری کہانی میں ایک بہترین دلچسپ جو ہے وہ آغاز لکھ پائیں۔ اسٹل میں کنفیوز ہوتی ہوں بہت ساری جگہوں پر، مجھے لگتا ہے کہ میں جو ہوں اس کو مزید بہتر بنا سکتی ہوں، اس کو میں مزید ایڈٹ کر سکتی ہوں، اور میں بار بار اپنے ناولز کے، اپنے کہانیوں کا جو آغاز ہوتا ہے، پہلا منظر ہوتا ہے، اس کو بار بار ایڈٹ کرتی ہوں۔ تو آپ بھی ان مشقوں کی مدد سے، میں آپ کو کچھ پریکٹسز بتا رہی ہوں، ایکسرسائزز بتا رہی ہوں، جن کی مدد سے جو ہے وہ آپ اپنے کہانی کے آغاز کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ اچھے آغاز کے لیے مشق نہایت ضروری ہے، آپ اس کو اپنی پریکٹس میں رکھیں۔ یہاں چند مشقیں ہیں جو آپ کو بہتر آغاز لکھنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ سب سے پہلے جس ٹرک کو میں خود بھی آزماتی ہوں، آپ کو بھی میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ اس کو ضرور کر کے دیکھیں۔ 3 مختلف آغاز لکھیں۔ اپنے ناول کے لیے 3 مختلف طریقوں سے آغاز لکھیں، پھر ان کا موازنہ کریں اور دیکھیں کہ کون سا زیادہ اثر انگیز ہے۔ یعنی جو اوپر طریقے بتائے گئے ہیں کہ سوال پیدا کریں، تجسس پیدا کریں، یا منظر نگاری کے ذریعے آغاز کریں، یا کردار کی، تو اپنے کہانی کے جو ہے وہ کوئی بھی 3 آپ بیسٹ جو ہے وہ آغاز چنیں، اور تینوں طریقے سے جو ہے وہ اپنی کہانی کا جو ہے وہ اسٹارٹنگ لکھیں، آغاز لکھیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی کہانی کے ساتھ کون سا بہتر طور پر جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے پسندیدہ ناولز کے ابتدائی جملے یا پیراگراف کو پڑھیں اور غور کریں کہ وہ کیوں متاثر کن ہیں۔ ان سے سیکھ کر اپنی تحریر میں بہتری لائیں، یعنی دیگر رائٹرز سے انسپریشن لیں، دیکھیں کہ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اپنی اس کو منفرد بناتے ہیں، کس طرح اپنے ناول کے آغاز کو الگ الگ طریقوں سے جو ہے وہ قاری کو اٹیچ کرنے، اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تخلیقی جملے لکھنے کی عادت ڈالیں۔ روزانہ ایک نیا جملہ یا منظر لکھنے کی کوشش کریں جو ایک کہانی کے آغاز کے لیے استعمال ہو سکتا ہو۔ بالکل یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ آپ تخلیقی جملے لکھنے کی پریکٹس ویسے بھی کیا کریں کہ ناول میں تخلیقی جملے ویسے بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ تخلیقی جملے کسی بھی ناول کے آغاز کے لیے بہترین آغاز ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی تخلیقی جملے کے ذریعے جو ہے وہ اپنے ناول کا آغاز کریں۔ اس کے علاوہ مختصر کہانی لکھنے کی مشق کریں۔ ایک ایسی مختصر کہانی لکھیں جو صرف پہلے منظر پر مبنی ہو، اس سے آپ کے ابتدائی جملہ لکھنے کی صلاحیت بہتر ہوگی۔ ان مشقوں کی مدد سے آپ کسی بھی کہانی کا ابتدائی سین لکھنے کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ناول کا آغاز قاری کے لیے کہانی کا پہلا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ ایسا ہونا چاہیے جو نہ صرف کھلا بلکہ خوبصورت اور پرکشش بھی ہو۔ ایک اچھا آغاز قاری کو آپ کی کہانی میں کھینچ لیتا ہے اور انہیں پوری کتاب پڑھنے پر مجبور کرتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے الفاظ کا جادو ہی
قاری کو آپ کے تخلیقی سفر پر لے جا سکتا ہے۔ یہ لیکچر آپ کو کیسا لگا کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ خوش رہیں اور لکھتے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ منظر نگاری پر مزید تفصیل سے بات کریں گے، جیسا کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ منظر نگاری کو مزید تفصیل سے سمجھایا جائے، تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اگلی ویڈیو میں منظر نگاری کو مزید تفصیل سے جانیں، اس کی مختلف اقسام دیکھیں، کرداروں کی منظر نگاری کیسے ہوتی ہے، ماحول کی منظر نگاری، موسموں کی منظر نگاری، تو ہم ان کی مختلف جو ہے وہ اقسام کی طرف بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں جلد ہی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔